خدا ہے نور سر طور ہے علی. بندہ نہیں بولتا بس میں کیا کروں. آپ کی اتنی توجہ میرے لیے بہت زیادہ ہے جتنی آپ نے کی. مولا کی قسم سے کہہ رہا ہوں آپ کا جی افطاری کے بعد یہ تجربہ بولتا ہے. یہ آپ نے بولا آپ کا تجربہ بولا یعنی افطاری کے بعد آپ نے کم شروع عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے. نور خدا ہے نور سر طور ہے. جرت کہاں پہ سوچئے مجبور ہے علی. مولا آپ کا آباد رکھے آپ کے چہرے میں جو محبت کریں گے مولا اس کو ہمیشہ سلام عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے. سر طور ہے علی. جرت کہاں کے سوچئے مجبور ہے علی. یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی. وہ علی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے. وہ بولے ہر بندہ نہیں بولتا اللہ آپ آباد. عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی. نور خدا ہے نور سر طور ہے علی. جرت کہاں کے سوچئے مجبور ہے علی. یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی. یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی. یہ سوچ کے دماغ کو چکر سا آ گیا مزدور تھا تو کیسے زمانے بچھا گیا. سلام ہے اللہ آپ سلامت رہیے. مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہمیشہ محتاط رکھے. امام حسین ہمیشہ ان ہاتھوں کو سخاوت سے لبریز رکھے جو علی کی تعین میں بلند ہونا جانتے ہیں. بسم اللہ. کچھ بھی نہیں آپ کی محبتیں ہیں. میں نے کہا تھا بس ٹوٹے پھوٹے لفظ. بسم اللہ. اللہ تیری زندگی کی امام زمان کو سلامت رکھے. میری لیے عزت بہت زیادہ ہے. یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے. آئندہ یہی پڑھنی ہے جو نئی لفظ لکھی ہے انشاءاللہ. جی سرکار کیوں کہتے ہیں یعنی کسی کے باپ میں مزدور ہے. یہ سوچ کر دماغ کو چکر سا مزدور تھا تو کیسے زمانہ. پہلا تھا دوسرا تاریخ دانا ہے اس نے دیکھا کس نے لکھا ہے کہ علی کسی باغ میں مزدوری کرتا ہے. پوری غلط ہے. کیسے اس نے کہا مزدور کب ہے. عشق خدا کا اسیر ہے ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے. ہر جگہ پڑھنی بھی نہیں چاہیے ہر جگہ جائیں بھی نہیں. مزدور کب ہے عشق خدا کا اسیر ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے. مصرع سمجھیے گا. ورنہ علی جہاں میں مصرع سمجھیے جناب امیر ہے. تقدیر دو جہان کی روشن لکیر ہے. سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے. جو اب چپ رہا میں سمجھوں گا یا اس کا دھیان نہیں تھا یا اس کا بولنے کو دل نہیں چاہا یا اسے شعر سمجھ نہیں آیا. سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے. مقام کیا ہے. ارض و سما کے سارے خزانے علی کے ہیں. شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے ہیں. پڑھ گیا جو میں نے پڑھا تھا کوئی سنے یا نہ سنے. اس سے بڑی بات میرے پاس بھی نہیں. اللہ کی قسم بھائیوں کے پاس انشاءاللہ نوکری دوں گا 10 داد دے رہے تھے سمجھ آ جائے. بس یہ تھوڑی سی زحمت ہو رہا ہے. تھوڑی سی زحمت. عرض و سما کے سارے خزانے علی. شمس و قمر بھی تاج پرانے. تیسرا مورخ ہے اس نے کہا اس کا اندازہ بھی غلط ہے. اس نے کہا جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر اے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر. جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر. کافیہ دیکھیے گا. کافیہ دیکھیے اور ملکیت دیکھیے.
جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر، ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی وقت پر، جس نے علم کو گاڑ دیا سطح سخت پر۔ اب قافیہ کا عنوان بھی سمجھاؤں کہ کیا ہوتی ہے، یہ بھی سمجھاؤں کہ قافیہ کس طرح باندھا جاتا ہے۔ مولا آپ کا بات سنیے، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوں، آپ کی سماعت ہے اس بلندی میں مولا کا بات ہے۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت، آپ جی ہیں، آپ سلام، مولا آپ کے بچوں کو زندگی رکھتے ہیں، آپ سلامت رکھتے ہیں۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر، آپ تک جو پڑھا ہوا ایک طرف، یہ مصرے ایک طرف، اسے دل پہ لکھیے گا، کبھی یاد آ جائے تو علی کے سنو کر کے ہم کو دعا کیجیے۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر، ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی وقت پر، جس نے علم کو گاڑ دیا سطح سخت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر۔ میری اپنے تحقیق، جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر، جس نے علم کو گاڑ دیا سطح سخت پر، رشک انبیاء کو اسی کے ہی وقت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے۔ اس نے کہا وہ کیسا؟ کہا میں گیا، میں نے پوچھا کہ کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا مسجد۔ میں مسجد میں پہنچا، منظر یہ جی جم غفیر، جم غفیر کی آخر میں کائنات کا امیر خطبہ فیض چل رہا تھا، علی کی زبان سے لفظ نکل رہے تھے، الفاظ اور لہجہ ایسا تھا زمانے کی سانس رکی ہوئی تھی۔ انبیاء ہمتن گوش ہو کے سن رہے تھے، کائنات کی نبضیں تھم گئی تھی، علی بول رہے تھے، کائنات سن رہی تھی، اور جو وہاں منظر میں نے لکھا وہی بیان۔ دیکھو کبھی تو اس کو، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا منظر یہ تھا، لفظ لفظ سورہ رحمان کی طرح، پڑھوں گا نہیں، آگے چھوڑ دوں گا، مولا کی قسم مایوسی ہوئی تو چھوڑ دوں، تھا لفظ سورہ رحمان کی طرح، منبر پہ تھا وہ بولتے قرآن کی طرح۔ منبر پہ تھا وہ بولتے، یہ نہیں دیکھنا پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھنا پڑھ کیا رہا۔ تھا لفظ لفظ سورہ رحمان کی طرح، منبر پہ تھا وہ بولتے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ایسا کیا منظر تھا؟ کہتے ہیں آواز میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو۔ چھوڑ دیتا ہوں، آواز میں تھی، کیا ہوا؟ آواز میں تھی، سنیے، اس نے کہا جو میں نے سنا میں نے وہی لکھا۔ آواز میں سنیے، آواز میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو، آیات کردگار تھے الفاظ ہو بہو۔ آواز میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو، آیات کردگار سے الفاظ ہو بہو، حق میں دھلی زبان تھی الفاظ باوضو۔ کہاں جا کے پڑھوں گا مصر، کہاں جا کے پڑھوں تو کچھ نہیں۔ پھر آواز میں تھی، شعر پڑھنا چاہتا ہوں، حوصلے نہیں چھوڑ دوں، چونکہ میرے نزدیک اس وقت میرے دامن میں سے بڑا شعر کوئی نہیں۔ آواز میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو، آیات کردگار تھے الفاظ ہو بہو، حق میں دھلی زبان تھی ہر حرف باوضو، انسان کے پاس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو۔ علی
والے کو شعر کو دل پہ لکھنے کے لائق سمجھیں تو بولیے گا، ورنہ چھوڑ دیجیے، کوئی داد نہیں چاہیے، جتنی داد آپ نے دینی اس پر میں راضی ہوں۔ انسان کے پاس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو ایسی تھی کہ میں لکھے تو مجبور ہو گیا۔ انہوں نے کیا لکھا؟ اس نے کہا میں لکھا نہیں، میں نے دل کی بات لکھی کہ لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی، اس کی ہر ایک بات الف لام میم۔ آباد و سلامت امام صاحب آپ سلامت بسم اللہ محبت ہے بادشاہ علی سے، ایسا آپ بولو۔ انسان کے پاس کی بات نہیں تھی وہ لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی، اس کی ہر ایک بات۔ بس یہ بھولیے گا نہیں جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں، آپ کے حوالے کر جا رہا ہوں، میں مر بھی جاؤں تو اس شعر کو یاد رکھیں۔ لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی، اس کی ہر ایک بات۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سب جانتا ہوں میں۔ جو پوچھنا ہے وہ فرما رہے تھے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سب جانتا ہوں میں۔ اب اس مصرے کو سب نے کون سمجھے، کون ضائع کر دے؟ میرے خیال سے بڑا مسئلہ جمع پڑا۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سب جانتا ہوں میں، عالم نہیں ہوں دہر میں، علم خدا ہوں میں۔ سب جانتا عالم نہیں، دہر میں علم خدا ہوں۔ مصرے مشکل ہے، مولا مدد کرتا ہے۔ عالم نہیں ہوں، دہر میں علم خدا ہوں میں، آتی ہے غیب سے جو تمہیں وہ صدا ہوں میں۔ گھر جا کے سوچنا کہ علم حسن نے کیا کہا۔ آتی ہے غیب سے جو تمہیں وہ صدا ہوں میں، وجہ اللہ ہی نہیں ہوں دلیل خدا ہوں میں۔ چھوڑ دیا میں نے مولا کی قسم سے بیٹھ دیا میں، پتہ نہیں کہاں پہنچا تھا۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مولا آپ سلامت ہیں۔ جو پوچھنا ہے سب جانتا ہوں، عالم نہیں ہوں دہر میں علم خدا ہوں، آتی ہے غیب سے جو تمہیں وہ صدا ہوں میں۔ اللہ کو آباد رکھے، وجہ اللہ ہی نہیں ہوں دلیل خدا ہوں میں، خالق کا ہوں غرور تو خلقت کا ناز ہوں۔ یہ میرا یہ میں اپنی تسکین کے لیے دو مصرے پڑھوں، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب میں مصرے پڑھتا ہوں۔ خالق کا ہوں غرور، خالق کا ہوں غرور تو خلقت کا ناز ہوں، در اصل میں ہی کن فیکون کا جواز ہوں۔ دراصل میں ہی کن فیکون کا جواز کو سمجھانے ہوتا ہے۔ دراصل میں ہی کن فیکون کا ساقی کوثر بھی علی، فاتح خیبر بھی علی، کعبے کا گوہر بھی علی۔ مولا کی قسم جتنا بڑا ہے نا علی اتنا بڑا مذہب ہے۔ جب گئے ہیں جنہوں نے زیارت کے الفاظ پڑھے ہیں، السلام علیکم سب سے بڑا مسئلہ اول مسئلہ
مولا کی قسم بڑا مظلوم ہے. 11 ہجری میں وصال ہے رسول اللہ کا. 11 ہجری اللہ ایسے بدل گئی امت. علی گھر آئے، بنت مصطفیٰ نے کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یقین جانی ہو ایسی روحانیت ہے مجلس میں، جیسے ایسی روحانیت میں نے تو اپنے مسائل شروع بھی نہیں کی. صدیقہ کائنات نے کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. جتنا بہادر تھا نا ریش بھیگ گئی آنسوں سے. فرمایا ارمان یہ نہیں کہ سلام نہیں کرتے، دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتا. میں 4 جملے پڑھتا ہوں مظلومی علی کے، مسلح پہ بھی رونے کے لیے کافی. کتنا بڑا مظلوم ہے علی. یہ 4 جملوں میں ذرا سمیٹ میں بیان کر رہا ہوں. چند جملے ہوتے ہیں جو بے ساختہ رونے میں مجبور کرتے ہیں، ویسے ہی جملے پڑھ رہا ہوں. فضیلتیں بھی بے انتہا ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ علی کے مسائل پہ رونا نہیں آتا. کون کہتے ہیں؟ اور میں پڑھتا ہوں مسائل مجھے کوئی آنکھ خشک دکھا دے. بہت بڑا مظلوم ہے. ساقی کوثر ہے. مظلوم اتنا ہے بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا ہے. خود ساقی کوثر ہے. 4 فکروں کا وعدہ کیا. ساقی کوثر ہے بیٹا 3 دن کا پیاسا شہید ہو گیا. کیسے پڑھوں میں بھی سیاد. لوائے حمد کا مالک ہے بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتے گزرے. وہ شیعہ اور اس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے اس فکرے پہ ممکن ہے. ساقی کوثر ہے بیٹا پیاسا مارا ہے. لوائے حمد کا مالک بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتے گزرے. غلط پڑھوں مجھے یہی موت آ جائے. روایتوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، میں نے خود پڑھی ہے گناہگار آنکھوں سے یہ روایت. کربلا مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ ہوں گریا کیا کیا جتنا ہو سکے رویا. نہ رونا کوئی بڑائی کی بات نہیں، نہ رونا آئے تو شکل بنا لیا کر. کبھی آنسو نہیں بھی آتا. اتنے کریم ہے معصوم سے کسی نے کہا مولا اگر آپ کے مسائل میں رونا نہ بھی آئے تو فرمایا ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں. مولا وہ کیوں؟ یہ سوچ کر کہ جتنی دیر بیٹھا ہوگا نا فرش عذاب پہ سوچتا تو رہا ہوگا اتنے بڑے گھر کو لوٹا کیوں گیا تھا. ساقی کوثر بیٹا مارا گیا پیاسا. لوائے حمد کا مالک بیٹی بغیر چادر کے 36 شہروں سے گزری. سیدوں میں تفصیلات میں نہیں جا رہا. مولا کی قسم سید نہ ہوتا تو اس میں ایک جملہ اور ایڈ کرتا. اب نہیں پڑھوں گا. ایک فکرہ اور سنیے. قیامت کے دن خود پڑھا ہے جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے. سادات جتنے بیٹھے اپنی معافی لیتے ہیں جڑے ہوئے حالوں کے ساتھ. جملہ یہ ایسا ہے چھپاؤں تو مجرم بنتا ہوں. قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے نا قبروں سے سب سے بلند آواز میں روئے گا علی. پھر سنیے گا جنہیں سمجھ نہیں آئی. قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے سب سے اونچی آواز میں روئے گا علی. فرشتے سوال کریں گے یا علی تیرے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے اتنی اونچی آواز میں رو رہا ہے. تڑپ کے یا علی کہیں گے غور سے دیکھو کوئی بے کس ہے مسافر ہے یا پردیسی ہے. ہر کوئی کفن پہن کے اٹھا ہے ایک میرا حسین ہے. بسم اللہ مولا کو پیغام نہ دے سوائے ایک میرا حسین ہے تو بغیر کفن کے اٹھا ہے. آخری فکرہ پڑھتا ہوں اس کے بعد شہادت کا جملہ پڑھتا ہوں. برآمد کیا تھا جب ایسے ماتم آئی برآمد کیا تو شہادت کا جملہ پڑھوں گا ورنہ یہ صحیح چھوڑ دیتا ہے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ بہت دکھی جملہ ہے. رونے کے لیے نہیں ہے مر جانے کے لیے. زندگی بس میں ہوتی شاید مومن ختم بھی کر لیتے. ظاہری خلافت کے ممبر پہ علی آکے بیٹھے 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا 5 مرتبہ یوں دیکھا.
ٹوٹ کے رویا علی، ٹوٹ کے رویا، مولا کی قسم ٹوٹ کے رویا، سسکیاں بند ہونے لگی، کمبر قدموں سے لپٹ کے کہتا ہے یا علی تجھے اس انداز میں روتے کبھی نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ کبھی ہاتھ کو دیکھتے ہیں کبھی روتے ہیں۔ فرمایا کمبر میری مظلومی دیکھ، میں نے انہی ہاتھوں سے سورج پلٹایا، انہی ہاتھوں سے جنگیں فتح کی، انہی ہاتھوں کی وجہ سے کائنات کے پیغمبر تک کوئی ہاتھ نہ پہنچا، لیکن مظلومی دیکھ، یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، بطول کو تازیانہ بھی لگے۔ لوگوں نے میرا گھر تباہ کیا، میں کچھ نہ کر سکا، لوگوں نے میرا دروازہ جلایا، میں خاموش رہا، لوگوں نے میرے گلے میں رسی ڈالی، بسم اللہ، بس آخری دو بسم اللہ، آخری دو فکر تمہید اور اشارہ کی فکر۔ رمضان کی جب چاند دیکھے تو 40 ہجری کے رمضان، علی بہت ہو گئے، بہت ہو گئے، بیٹے ارد گرد جمع ہو گئے، بابا اچھا جب اشارہ کرے جب آواز بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ویسے ہی رمضان دیکھا ہے نا، نہیں بابا ویسے ہی نہیں روتے آپ، اصل پردیس ہے نا، بسم اللہ، پردیس ہے نا، پھر رمضان بھی ہے، پھر ہے بھی پردیس، رویا اس لیے بیٹیاں بھی پردیس میں ہیں۔ تیاری کی رمضان کی، افطاری کا جو نظام آپ نے آج تک چلایا ہوا ہے، کبھی کسی کے گھر افطاری، کبھی کسی کے گھر، یہ روایت علی نے قائم کی ہے۔ 40 ہجری کے رمضان میں اولاد کو بلایا، 2 روزے حسن کے گھر، 2 روزے حسین کے حجرے میں، 2 روزے اس بیٹے کے پاس، 2 روزے حسین، 18 روزے تک آقا علی لوگ گئے۔ کربلا کے غریب نے چہرہ دیکھا بابا روزے تو 30 ہیں، کہا اس سال شاید میرے 18 ناروں سے کیوں سر جھکا لے، مولا کا واسطہ بہت دلا، عبادت گزار لوگ بیٹھے ہو، مولا کی قسم رولانے کے نہیں پڑھتا میں صرف وہ بیان کر رہا ہوں جو مستند ہے۔ میرے اس سال 18 ہو، بیٹے تڑپ، بیٹے تڑپ، افطاریاں شروع ہو گئی، بس یہ آخری فکر، 18ویں روزے کی افطاری اس بی بی کے گھر کی جس کی اولاد نہیں تھی۔ غلط پڑھوں مولا میری شفاعت نہ کرے، افطاری کا سامان سنو علی، بیٹی نے 3 چیزیں رکھی، نمک، تھوڑی سی کھجوریں اور 1 جام شربت۔ بابا افطار کریں، بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا نے کبھی 3 کھانے کبھی نہیں کھائے، اچھا بابا نمک اٹھا لو، نہیں بیٹا، کھجوریں اٹھا لو، نہیں بیٹا، تو بابا پھر کیا اٹھاؤ؟ کہا شربت اٹھا لو۔ وہ سمجھ گیا، ان کی آواز بلند ہو گئی، وہ نہیں سمجھا ان کا مقدر ہے، شربت اٹھا لو بابا، روزے سے پیاس بڑی لگتی ہے، شربت کیوں اٹھا رہے؟ کہا ہو سکتا ہے کل کوئی میرا مہمان پیاسا ہو، تو بابا میں اور بنا دوں؟ کہا نہیں اسے بتانا چاہتا ہوں علی کتنا بڑا سخی۔ افطار کیا، بیٹیاں قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گئی، اللہ اکبر، بیٹیاں قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گئی، علی عبادت میں مصروف ہو گئے، 1000 رکعت پڑھنے والا میرا بادشاہ علی 2 رکعت پڑھ کے آسمان کو دیکھتا، پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر آسمان کو دیکھتا ہے، جملہ ایک ہی کہتا ہے ڈھل جا مجھے بڑی جلدی ہے، کب ڈھلے گی میں تیرے انتظار میں ہوں، دعا کرو میں پڑھ جاؤں، تم سن لو، تمہید ختم مسائب شروع، بس وہ سحر نمودار ہوئی جس میں آسمان کا رنگ سرخ ہوا، جس نے علی کی بیٹیوں کو یتیمی کا اعلان سنایا۔ مجھے عباس کے عالم کی قسم، علی اٹھے مسجد میں جانے کے لیے، گھر میں پالتو پرندے تھے، انہوں نے اپنی چونچوں سے علی کا دامن پکڑا، اپنی آواز میں کہا یا علی آج مسجد نہ جا، آج مسجد مقتل کی طرح ہو رہی ہے، تیری مرضی ہے تو سن یا نہ سن۔ مجھے اپنے والد گرامی کے 2 مصرے یاد آ گئے، انہوں نے لکھا تھا 2 بار نماز شہید ہوئی،
ایک مسجد میں ایک مقتل میں تیری زندگی ہو. 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار نبی کا گھر اجڑا، ایک بستی میں ایک جنگل میں. اللہ آپ کا آباد رکھے. علی پھر چلے، آگے چلے تو زنجیر در دامن سے الجھ گئی. آواز در و دیوار سے یا علی مسجد نہ جا، ہمیں ویران چھوڑ کے نہ جا. مولا کی قسم فکر پڑھ لو بالکل مستند. گلی میں آئے، میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں. تو دیکھا صحابی جمع ہیں، تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، بیٹوں کے گرد علی درمیان میں ہیں، ارد گرد بیٹے ہیں. صحابیوں سے کہا کیا ہوا؟ آواز مولا کچھ اجنبی کوفہ میں آئے ہیں، ہمیں ساری اطلاع مل گئی ہے. کون کہاں زہر تجھے میں زہر کچھ تلوار بناتا رہا ہے. مولا آج مسجد نہ جا تو گھر میں نماز پر ہم پہرے پہ کھڑے ہوتے ہیں. آواز آج تم اس مسجد میں میرے ساتھ نہیں جاؤ گے. تو مولا کہاں جائیں گے؟ فرمایا آج تم مسجد سہلا جاؤ گے، میں مسجد کوفہ جا رہا ہوں. جب بلاؤں گا تب آ جانا. سنیے گا فکر مولا کی قسم. علی مسجد میں آئے، کائنات قربان ہو جائے علی کی عظمت پر. ٹھوکر مار کے قاتل کو جگایا. آواز اٹھ تو اپنا کام کر، میں اپنا کرتا ہوں. مر جاتے ہم سید یہ مصائب نہ پڑھنے پڑتے. گلدستہ آذان پہ علی آئے، ابھی بیٹیوں نے سحری کے برتن نہیں سنبھالے تھے. یا علی نے کہا اللہ اکبر. کائنات میں زلزلہ برپا ہوا. کائنات کے امیر کی آواز میں درد اتنا تھا کہ بیٹیاں تڑپ گئی، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال لی، ایک دوسرے سے کہتی آج بابا کا لہجہ عجیب ہے. اجازت چاہتا ہوں، صرف 3 فکروں کا. میری توقع سے زیادہ رو چکا، بہت روحانیت ہے ذکر، بہت زیادہ گریہ ہو چکا، لیکن اصل مسائل میں نے بھی پڑھنا ہے. یہ تمہید تھی جو میں اب تک پڑھ رہا ہوں. علی نے آذان دی، بیٹیوں کا گریہ بلند ہوا، پرندوں کی پروازیں رک گئی، کائنات کی فضا میں سوگ چھا گیا. آذان دے کے مصلی عبادت پہ علی آئے. معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، یہ ہے اصل مسئلہ جو پڑھ رہا ہوں. مصلی عبادت پہ علی آئے، نماز شروع ہوئی، علی نے تکبیر کہی، یہ ملعون ستون کے پیچھے چھپ گیا. علی رکوع میں گئے، یہ سامنے آیا، علی نے سجدے میں سر رکھا. ہائے یا علی. علی نے سجدے میں سر رکھا، علی نے سر اٹھانے کا ارادہ کیا. معافی دینا سادہ، فکر بیان وہی ہے جو روایت میں ہے. اس نے دونوں ہاتھوں سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار، مجھے غازی کے عالم کی قسم، حسین کے باپ علی کے سر پہ ماری. ضرب اتنی شدید تھی، علی کا سر یوں کھلا جیسے قرآن کھل جاتا ہے. آسمانوں پر جبریل نے تاج اتارا، تاج اتار کے اعلان کیا قد قتل امیر المومنین. لوگوں مومنوں کا امیر مارا. بسم اللہ. ایک منزل بڑھو، صرف ایک منزل بڑھو. میں چاہتا ہوں کہ جب برآمدگی ہو تو پتہ چلے کہ تمہارا کوئی نقصان ہوا، تم اسی نقصان پہ رو رہے. سر یوں کھل گیا جیسے قرآن کھلتا ہے. توحید بچانے والے علی نے حکم دیا بیٹے کو، حسن جی بابا نماز مکمل کرا. مشکل ترین نماز تھی امام حسن. باپ تڑپ رہا تھا، معافی چاہتا ہوں، بیٹا نماز مکمل کروا رہا تھا. نماز مکمل ہوئی، چادر بچھائی گئی، زخمی علی کو لٹایا، بیٹوں نے اٹھایا، صحابیوں نے قاتل کو گرفتار کیا. مر جاتا یہ فکر پڑھنے سے پہلے. قاتل کو رسیوں میں جکڑ کے علی کے سامنے لائے. علی نے ہلکا سا سر اٹھایا، زخمی آنکھیں کھول کے. علی فرماتے میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کی آواز حلق میں الجھ گئی. آواز پیاسا تو نہیں ہے. اس نے ہاں میں سر ہلایا. آواز عباس میرے قریب آ. جی بابا. آواز جان میری بیٹی سے کہے رات جو میں نے شربت بچا کے رکھا تھا وہ شربت اٹھا دے، میرا مہمان آیا ہے. بولا کوئی غم نہ دیکھو سوائے حسین. شہادت کے 2 جملے اور ماتم کی آواز بلند کرتا ہوں.
مسجد سے گھر تک آتے رہے، 7 یا 9 قدم دور تھا گھر، اچانک علی کی آواز ہے، حسن جی بابا معافی دینا سیدو، میرے صحابیوں سے کہے اب یہاں سے واپس مولا دروازے کو چھوڑ کے آئے، آواز ہی نہیں حسن، آواز ہی کیوں بابا؟ کہا مجھے معلوم ہے جو میری حالت ہے نا، میری بیٹی زینب کی چیخیں بلند ہوگی، میں نہیں چاہتا میرا کوئی صحابی، فکر ماتم کا ہے، میرا کوئی صحابی میری بیٹی کی آواز سنے، میں کہوں گا یا علی اللہ جانے تو اس وقت کہا تھا جو صحابیوں تک آواز نہیں پہنچنے دے رہا تھا، شام کے بازار میں شرابیوں کا ہجوم تھا، علی کی بیٹی لوگوں کے کہہ دی لوگوں میں محمد کی بیٹی ہوں، لوگوں ایک چادر دے دو، مولا تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، فکرہ وہ پڑھنا جس پہ مہر لگی ہے بادشاہ کی، پتھر بھی رو پڑتے ہیں، آپ تو پھر بھی عزادار ہے، بہت اعلیٰ گریہ ہو رہا ہے، لیکن شہادت نہ پڑھو تو دکھ ہوگا، 17 رمضان ہے، جو عبادت کر کے بیٹھو ذرا فکرہ سنیے گا، علی گھر آئے، گزر گئی 19 گزر گئی 20 آ گئی 21 کی صبح، مجھے غازی کے عالم کی قسم، دائیں بیٹے ہیں بائیں بیٹیاں ہیں، دائیں بیٹے ہیں بائیں بیٹیاں ہیں، علی نے وصیت کی، کعبہ کی دیواریں ہلنے لگی، علی شہنشاہ کی آنکھیں بند ہوئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو باپ کے سامنے کبھی نہیں آتی تھی نا، وہ دوڑ کے آئی، آواز بابا روز کہتا تھا زینب مجھے دے، آج میں کہتی ہوں بابا آنکھیں کھول، بابا مجھے دے، میں یتیم ہو گئی، بابا مجھے دے، میں یتیم ہو گئی، بابا پردیس ہے، بابا ہم اجڑ گئے، ماتم علی۔